أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو. وہ حیران ہے، وہ اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ. تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی. اس کی بات سچی ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہے. وہ ہر چھپے اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے. قل تم فرماؤ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی اور بت پرستی کی بدترین وبال سے بچایا. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں. اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے. اس کے رفیق کو راہ راست کی طرف بلانے لگے. وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جائے. اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور رفیقوں کا کہا مانا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا. یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ چلا. مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اور اگر ان کی بات مانے گا تو راہ پائے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا.
ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے واضح فرمایا، جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا، وہی ہدایت اور نور ہے۔ جو اس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گردن جھکائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور خاص اس کی عبادت کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے، انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہاں آیت میں آذر کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ باپ، دوسرا معنی ہے چچا، اور یہاں اس سے مراد چچا ہے، جیسا کہ قاموس میں ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسالک الحنفاء میں ایسا لکھا ہے کہ نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ ہم آپ کو معبود اور آپ کے آبا اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ردو علی ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہاں ابی سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، جو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی ہم انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے آسمان اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا، اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش اور کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام
مقام کو معائنہ فرمایا، پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ رویت باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سر کی آنکھوں سے۔ پھر اس معراج ابراہیمی کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے نشانیاں انہیں اس لیے دکھائی کہ وہ دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے چھپا نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم معراج ہوئی، مگر ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت بڑھ کر معراج ہوئی، حتیٰ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر فائز ہوئے۔